بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے درود و سلام سرتاج الرسول امام الہدیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی ہمارے یہاں پہ یورپ کی ترقی کی بڑی مثالیں دی جاتی ہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے ترقی نہیں کی انہوں نے اپنے لوگوں کو معاشیات میں معاشرت میں بڑی سہولیات فراہم کی لیکن اس حقیقت کے پیچھے ایک اور حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جتنی بھی ترقی کی ہے یہ ساری مسلمانوں کی جو آسمان سے دین آیا ہے جو آسمان سے قرآن آیا ہے جو آسمان سے حدیث کا حضرات مکلف ہر بندہ ہے کلمہ پڑھنے والا ہے دیوبندی ہو بریلوی ہو حضرات وہ کوئی بھی مسلمان ہو ہر بندہ اس چیز کا مکلف ہے قیامت کے دن رب العالمین کے کٹہرے میں کھڑے ہو کے اس بندے نے جواب دے ہی نہ کبھی 40واں کبھی 30واں کبھی 7واں یہ کہاں سے آ گیا میں حضرات یہاں سٹیج پہ کھڑا ہوں یہ اللہ کے نبی کا سٹیج ہے اور اللہ کا گھر ہے خدا کی قسم کسی کی دل آزاری نہیں ان بدعات سے کب نکلیں گے ہم کب کسی کو سمجھائیں گے ہم جا کے میرے بھائیوں باپ زندہ ہو نہ زندہ ہو کوئی بندہ یہ تکلیف نہیں کرتا کہ اپنے بابے کو 100 روپے کے سیب لا کر کے کھلا دے لیکن جب بابا دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم لوگوں کو کھلاتے کرتے یہ مہنگائی کا دور ہے بھائی کوئی میڈیسن کو ترس رہا ہوگا
کوئی کھانے کو ترس رہا ہوگا، کوئی اپنی کسی ضروریات کی وجہ سے لوگوں کے سامنے بھیک مانگتا پھرے گا، کوئی ان بدعات کو چھوڑ کر کے یہ دین کا کام کر کے نیکی کا کام کر، وہ ساری ہندو رسومات آج ہمارے اندر موجود ہیں۔ اگر ایک ایک کا ذکر کروں تو بہت سارا ٹائم لگتا ہے، لیکن مسلمانوں ان چیزوں سے نکلو۔ جیسے ہی کوئی بندہ ہاں یہ بات نہیں ہے کہ یہ بریلوی لوگ کرتے ہیں، ہمارے یہاں اہل حدیثوں کے اندر بھی یہ بات موجود ہے اور حقیقت ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں میرے بھائیوں، اگر ان کا مرے اور مرنے کے بعد وہ اگلے دن اس کا عقل کرے اور ہمارا جب دنیا سے چلا جائے، ہم تیسرے دن بعد مولوی بلاتے ہیں، اچھے اچھے کھانے پکاتے ہیں، لوگوں کو مدعو کرتے ہیں، اور جس گھر کے اندر افسوس والی جگہ تھی وہاں پہ ہم آ گئے، خطاب ہوا، مولوی صاحب نے لچھے دار خطاب کیا، 20,000 روپیہ لیا اور لے کر کے وہ چلا گیا۔ حضرات محترم، یہ کہاں سے سنت ہے؟ یہ کہاں سے نبی کا طریقہ ہے؟ مسئلہ صرف ایک بھوک کا ہی ہے نا، وہ بھوک مار دیتے ہیں، ہم بھوک نہیں مار، اور ہم سمجھتے ہیں کہ میرا بابا جنت کی فرنٹ سیٹ پہ بیٹھ گیا جا کے میں نے یہ کام بہت اچھا کیا۔ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی۔ مجھے ایسا نہیں کرنا، جو نبی نے دین دیا ہے، پیغمبر کی بیویاں دنیا سے نہیں گئی، پیغمبر کی بیٹیاں دنیا سے نہیں گئی، پیغمبر کے صحابہ دنیا سے نہیں جاتے رہے۔ کوئی ایک دین، کوئی ایک دلیل ایسی لے کر کے آؤ، نبی علیہ السلام نے وفات کے بعد اہل حدیثوں تیسرے دن کٹ کیا ہو، تیسرے دن لوگوں کو جمع کیا ہو، تیسرے دن کھانے پکائے ہو، تیسرے دن حضرت لوگوں کو بلا کر کے کھانے کھلا کے دعا کروائی ہو، یہ کہاں سے آ گیا سب کچھ؟ چاہے کوئی اہل حدیث ہے وہ بھی سنے، کوئی بریلوی دیوبندی سارے سنے، یہ نبی کا دین ہے؟ نہیں۔ اس لیے کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، نکالے اپنے آپ کو بدعات سے، خرافات سے نکالے، جو ساڈے کو خالص دین ہے اتنی ساڈے کو عمل نہیں ہوتا۔ اب اس کے بعد آگے آ جائے، محرم الحرام کا مہینہ آیا، ہم نے کیا کیا؟ محرم الحرام کے مہینے میں نواز رسول کی شہادت پہ ہم نے کیا کچھ نہیں کیا؟ ابائیو، حضرت حسین مانا شہادت ان کی موت پر، لیکن اس سے پہلے حضرت عمر کی شہادت بھی ہوئی، اس سے پہلے حضرت عثمان کی شہادت بھی ہوئی، حضرت علی المرتضیٰ بھی دنیا سے گئی۔ خدا کی قسم اٹھا کر کے کہہ سکتا ہوں، علم کے اندر ابو بکر حضرت حسین سے زیادہ افضل، حضرت عمر سے حضرت حسین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ علم میں زیادہ افضل، زیادہ فضیلت والے۔ نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا، آپ اپنے صحابہ کو خواب بتا رہے ہیں، فرمایا خواب کے اندر نا مجھے ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا، میں نے وہ دودھ کا پیالہ پکڑا اور میں نے پیا، خوب سیر ہو کر کے پیا، جب دودھ کا پیالہ میں نے رچ کے پی لیا، خوب سیر ہو کے پی لیا، پیٹ میرا بھر گیا، بھرنے کے بعد میں نے وہ پیالہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پوچھتے اللہ کے نبی اس کی تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کی تعبیر علم ہے۔ حسین کو کیوں نہیں دیا؟ حسن تو میں اس چیز کی مخالفت نہیں، میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ محرم الحرام کے مہینہ میں وہ یہ کہاں سے آ گیا دیکھیں اتارنی چاہیے، یہ کہاں سے آ گیا کالے کپڑے پہن کر کے پھرنا چاہیے، یہ کہاں سے آ گیا تم چھریاں ماتم سے، نہیں، یہ بدعت ہے، کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ سفر کا مہینہ ہے، شادیاں نہیں کریں گے جی، بھائیوں اگر تم شادیاں نہیں کرتے اس مہینے میں کاروبار تو کرتے ہو نا، اگر یہ مہینہ ویسے ہی منحوس ہے تو پھر کاروبار بھی چھٹو۔ نبی علیہ السلام کی سب سے پہلی شادی کس کے ساتھ ہوئی؟ بولو یار، کس کے ساتھ ہوئی؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، اور اتنی محبوبہ پیغمبر کی بیوی تھی۔ ابو العاص سیدہ زینب کا خامد جب بدر کے میدان میں قیدی بنا کر کے لایا گیا نا، اس نے حضرت زینب کا ہار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، اللہ کے نبی یہ ہار رکھ لو، مجھے چھوڑ دیں۔ پیغمبر اس ہار کو دیکھ کر کے رونے لگ پڑے، کیوں روئے تھے؟ میرے صحابہ پتہ نہیں کیوں رو رہا، میں بتایا اللہ کے رسول کیا کیوں رو؟ فرمایا یہ زینب کا ہار ہے، زینب کا، جو میری پیاری بیوی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت زینب کو۔ اللہ کے بندو، یہ حضرت خدیجہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی شادی سفر کے اندر ہوئی ہے۔ اگر یہ منحوس مہینہ تھا اللہ کے نبی کبھی شادی نہ کرتے۔ سیدہ فاطمہ خدیجہ کے وطن سے، ام کلثوم خدیجہ کے وطن سے، زینب خدیجہ کے، رقیہ خدیجہ کے وطن سے پیدا ہوئی، یہ کہاں سے منحوس مہینہ آ گیا؟
اور عزیزہ نے گرامی، غزوہ بئر روما یہ کس دور میں فتح ہوا؟ یہ مہینہ کون سا تھا؟ یہ سفر کا مہینہ۔ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے اور جانے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حضرت اسامہ کا لشکر تیار کیا تھا، بھیجا تھا، اس سفر کے مہینے میں حضرت محترم بھیجا۔ اور اپنی تاریخ پاکستانی اٹھا کر کے دیکھ لو، جو قرارداد منظور پاکستان منظور ہوئی تھی وہ بھی سفر کے مہینے کے اندر ہوئی تھی۔ مسلمانوں کا جو ایٹمی بم پھٹا تھا وہ بھی سفر کے مہینے میں۔ یہ کہاں سے منحوس آ گئی؟ ہم نے خود سے منحوس بنا لیا، اپنا عقیدہ بنا لیا۔ اپنے عقیدے پہ غور کر میرے بھائیوں، کل قیامت کے دن اللہ نے ایک نہیں پوچھنا تو عقیدت کتنا حل کر کے آیا، یہ پوچھنا بس عقیدہ کتنا۔ میرا ہر مسئلہ، ہر میرا طریقہ ان لوگوں کے مقابلے میں ہے جو ہندو رسومات کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں نکلو ان چیزوں سے، کوئی سفر منحوس نہیں۔ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ اپنے ہر دن کے طور پہ اپنی رحمتوں کا نزول دنیا میں کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے بات ہے، لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر، لوگوں کوئی متعدی بیماری کسی کو نہیں لگتی۔ ایک سے آگے اللہ رسول کو لایا، فرمایا یا رسول اللہ میرا ایک اونٹ ہے وہ خارش پہ آ گئی ہے، میں باڑے تو لہدا کرنا، فرمایا کر دو۔ لیکن یہ عقیدہ نہیں بنانا کہ اگر میں اس اونٹ کو اس باڑے کے اندر باندھے رکھوں گا تو سارے اونٹوں کو بیماری لگتی ہے، اے عقیدہ نہیں بناؤ۔ اگر اس اونٹ کو خارش پڑی ہے تو کہاں سے پڑی ہے؟ کس نے لگائی ہے اس کو؟ اللہ رب العزت نے لگائی ہے نا، کوئی بیماری متعدی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی توفیق سے جس کو ہوتی ہے۔ کرونا کا مسئلہ آیا، اے صفا لہدا کر دو، سلام نہیں لینا۔ تو بھائی احتیاط شریعت میں جائز ہے، کریں احتیاط کریں، لیکن یہ عقیدہ نہیں بنانا کہ اس کو اس سے بیماری لگ سکتی۔ اور بھائی جس بندے کو اس زمین پہ پہلے کورونا ہوا تھا انہوں کتوں لگ گیا؟ اسے بھی اللہ رب العزت نے لگایا۔ اور آپ دیکھ لیں یہ کورونا کی شیعہ پڑھ کے دیکھ لیں، جس بندے نے زیادہ احتیاط کی اس بندے کو کورونا ہوا۔ لا عدوى، اور بھائی کوئی بیماری کسی کو نہیں لگتی، یہ اللہ کے حکم سے لگتی ہے، پروردگار عالم کی مرضی سے لگتی ہے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کر سکتا۔ لا یضرکم شیئا، کوئی بندہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کسی بندے کی وجہ سے آپ قبر میں نہیں جا سکتے، کسی بندے کی وجہ سے آپ 4 روپے پہ نہیں لیٹ سکتے، کسی بندے کی وجہ سے حضرات محترم آپ کا کاروبار ڈسمس نہیں ہو سکتا جب تک کائنات کے رب کا حکم نہ ہو، کائنات کے رب کا فیصلہ نہ ہو۔ لا عدوى ولا طیرۃ ولا حامۃ ولا سفر۔ لوگوں یہ تم بدشگونیاں لیتے ہو نا، یہ بھی اللہ کے ساتھ شرک ہے۔ نہ بدشگونی دیا کرو وہ یار اس بندے میں داستا نا کہ میں کاروبار شروع کیتا ہے کہ میرا کاروبار ٹھپ ہو جائے، میں اس بندے کو داستا نا کہ میں سفر پہ جا رہے ہیں کہ میرا سفر صحیح نہیں گزرا۔ یہ کیا ہے سارا کچھ؟ کسی گھر پہ الو بیٹھ جائے ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کاروں کا نہیں ٹکنا سفر، ولا حامۃ، اور بھائی کوئی الو نحوست نہیں ہے، ولا سفر، کوئی سفر کا مہینہ نحوست نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہی لوگوں کی اس بات کی تبلیغ کی۔ آئیں اپنے منہج کو سمجھیں، اپنی عقیدے کو سمجھیں۔ اور ہم نے بہت سارے عقائد ایسے بنا لیے، اگر میں بیان کرنے لگوں تو آپ حضرات وقت بہت رکھتا ہوں، 2-3 باتیں آپ سنیں بات ختم کریں۔ ہمارے ہاں یہ عقیدہ بنایا جاتا ہے، کوئی بندہ ہمارے یہاں بزرگ فوت ہو جائے نا، نیک فوت ہو جائے تو ہم پتہ کیا کہتے ہیں؟ اگر اچانک اللہ رب العزت کی طرف سے آسمان سے بارش آ جائے تو ہم یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں اس بزرگ دا غم تے آسمان بھی لگے، آسمان تو بارش آنے لگے۔ اور بیشتر میں آپ کو بتا سکتا ہوں ہمارے اہل حدیثوں کے یقین، جو بندہ جمعرات کو فوت ہوئے وہ بندہ بخشیا گیا، جس بندے کے جانے سے آسمان سے بارش آئے وہ بندہ بخشیا گیا۔ اور میرے بھائی نہیں، اور بھائی کسی کے مرنے سے کچھ نہیں ہوتا، کسی کے آنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے 60 سال کی عمر میں بیٹا دیا تھا نبی، 1.5 سال بیٹا زندہ رہا، جب بیمار ہوا 18 ماہ کا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کو معلوم پڑا، آپ علیہ السلام کے
اور اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا. یہ باحق پیغمبر ہے جس کا بیٹا جس کے ہاتھ میں رکھ دو. اور اللہ کے نبی رونے لگے اور صحابہ بھی رونے لگ پے. اور بھائی جس دن اللہ کے نبی علیہ السلام کا بیٹا دنیا سے گیا نا قدرت کی طرف سورج کو گرہن لگ گیا. صحابہ نے کہا کہ شروع کر دیکھو نبی کے بیٹے کے جانے سے سورج کو گرہن لگ چکا. اللہ کے نبی اسی غم کے اندر منبر رسول پہ آئے اور آ کر کے فرمایا میرے صحابہ ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ لا ينکسفان لأحد لموت. میرے صحابہ یہ چاند اور سورج اللہ کی نشانی ہے. کسی کے جانے سے کسی کی آنے سے ان کو فرق نہیں پڑتا. یہ جو تم سورج کے گرہن لگنے کا عقیدہ بنا رہے یہ چھوڑ. یہ ہندوؤں کا مسلمانوں کا عقیدہ ہے. کسی کے مرنے سے چاہے آسمان روئے چاہے زمین روئے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہر بندے نے دنیا سے جانا. فیصلہ قیامت کے دن عمل کی بنا پہ ہوگا. آسمان سے برسنے کی بنا پہ نہیں ہوگا. زمین کے برسنے کی بنا پہ نہیں ہوگا. سورج چاند پہ گرہن لگا کوئی ایسا فیصلہ کس عمل کی بنا پہ. اور ہمارے یہاں دوسرا عقیدہ یہ بنایا جاتا ہے اللہ رب العزت کوئی بیٹی دے دے نا بیٹی دے دے تو ہم رونے لگ جاتے اے نوسط انا للہ و انا پیغمبر کی 4 بیٹیاں تھیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام سیدہ زینب کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے یہ وہ میری بیٹی ہے جس کا اللہ نے میرا زیادہ امتحان لیا. اس بیٹی کی وجہ سے اللہ نے مجھ سے سب سے زیادہ امتحان لیا اور یہ میری باہر بیٹی ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے پر زیادہ پریشان کیا. کوئی بیٹی اللہ سب اللہ کی رحمت ہے. اولاد اللہ کی رحمت ہوا کرتا. یہ جو یورپین کنٹری کے لوگ ہیں نا جب یہ غلیظ بیماری جب طاعون کی بیماری آئی یہ اپنے کلیساؤں کے پاس گئے اپنے پادریوں کے پاس گئے. انہوں سے جا کے انہوں نے کہا یہ ہمیں بیماری لگ گئی ہے. انہوں نے یہ نہیں کیا کہ کسی غلیظ گندے رہتے ہو صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے. انہوں نے یہ کہا کیونکہ پورا یورپ ان کے ہاتھ میں تھا. انہوں نے کہا جو تمہارے گھر کے اندر عورتیں ہیں نا بچیاں ہیں ان کو قتل کر دو. یہ نبوست کا ذریعہ ہے. مسلمانوں نے وہاں سے یہ عقیدہ لے. میرے بھائیوں بیٹی رحمت ہے اللہ کی قسم رحمت ہے. ایک بندے نے اپنا خواب سنایا یہ سیر اعلام النبلاء کے اندر اس نے خواب ذکر کیا. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بندہ اس کو اللہ تعالیٰ نے 7 بیٹیاں دی. اس نے اپنی عورت کو اتنا مارا کہ مارا کے لوگ روان کر دی. اس کی بیوی اللہ کے سے دعا کرنے لگی اللہ اس میرا کی قصور ہے بیٹیاں تو دے ہیں یہ مجھے مارتے. اللہ بیٹی دے دے یا بیٹا دے تیری مرضی جو مرضی ہو. اللہ نے پھر اس کو بیٹی عطا کر دی. 7 بیٹی اس کے پاس. کہتا میں رات کو سویا میں نے کیا دیکھا میرے لیے جہنم کا اعلان ہو گیا. اللہ میرے جنم سے چھوٹے. کہتا میں پہلے دروازے پہ کیا رکھے میری بیٹی کھڑی دوسرے پہ کیا بیٹی کھڑی تیسرے پہ کیا بیٹی کھڑی 7 دروازوں پہ 7 بیٹیاں کھڑی. باپے نے جنت چلی جانتا ہے. جب 8واں دروازہ ہے بیٹی کو جنت چھوڑ دیتا. اٹھا پھر وہ خواب سے آ کے اللہ کے سامنے کے لیے ازاری کی اللہ جی مجھے بیٹی عطا کر دے تاکہ یہ بیٹی جہنم کے دروازے میں آ رہے. اللہ سے بیٹیاں مانگو اگر اللہ نے بیٹیاں نہیں دی. اگر دی ہے تو ماتھے پہ شکن نہ لے کر کے اچھی تربیت کیجیے ان کی اچھا نظریہ بنائے ان کا اچھی جگہ دے کر اس کی شادی کرے. نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو اللہ نے 3 بیٹیاں عطا کی ہیں یا 2 بیٹیاں یا ایک تینوں روایات ملتی ہے ایک صحیح مسلم کے اندر ابن ماجہ کے اندر صحیح بخاری کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس بندے کو اللہ نے 1 2 یا 3 بیٹیاں عطا کی ہیں وہ ان کی صحیح پرورش کرتا ہے صحیح دیکھ بھال کرتا ہے تعلیم و تربیت کا بندوبست کرتا ہے. اس کے بعد اچھی جگہ دے کر کے مال و منافع کی خاطر نہیں اپنی عزت کی خاطر نہیں اس کا دین دے کے اس کا ایمان دے کے ولی حسبیہا ولی نسبیہا ولی دینیہا ولی مالیہا حسب نسب دے کر کے اچھا گھر دے کر کے اچھی تربیت دے کر کے اپنی بیٹی کی شادی کر دیتا ہے نا کل قیامت کا دن ہوگا وہ بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ لوگ بھی حساب سے. بیٹی نوسط نہیں ہے. اور تیسرا آخری بات حضرات محترم ہمارے یہاں یہ عقیدہ بنایا جاتا ہے کہ فلاں بندے کا فلاں لکی نمبر ہے
فلاں بندے کا فلاں. لیکن اور ہندو جو لوگ تھے یہ سفر کی 13 کو منحوس سمجھتے تھے. اور ہمارے معاشرے میں 13 تیزی کی اصطلاح مشہور ہے کہ جنہیں سفر سے پہلے 13 دن نے نا یہ بڑی نحوست والے ہیں. اس کے اندر یہ چنے ابال کر کے تقسیم کیے جاتے ہیں. بہت ساری خرافات اللہ کی قسم بیان کرنے کو دل نہیں کرتا. اتنی خرافت ہمارے مسلمانوں کے اندر آ گئی جو روز سر بسجدہ اللہ کے سامنے ہو کر کے جاتے ہیں اور جا کے نبی کے دین کو بگاڑ کرتے ہیں. فلاں کہنا میرا فلاں لکی نمبر ہے, میرا دوسرا لکی نمبر, میرا تیسرا, میرا چوتھا. وہ اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, قتل ہوتے ہیں. ہمارے استاد تھے قاری عبداللہ طاہر صاحب, بڑے مشہور خطیب ہیں, آپ ان کو جانتے ہوں. ان کی پاس ایک گاڑی تھی, ان کا نمبر تھا 88. تو کہتے ہیں ایک بندہ میرے پاس آیا, مجھے کہنے لگا کیسے یہ گاڑی کتنے کی؟ تو میں نے کہا یار یہ 22-23 لاکھ کی ہو. کہتا میں آپ کو 60 لاکھ دیتا ہوں, یہ گاڑی مجھے دے. اور میں کیوں؟ کہتا میرا نمبر 88 ہے, میرا لکی نمبر. میں صاحب کہتے اس وجہ سے میں اسے گاڑی نہیں. اور ان نمبروں میں خدا نے تاثیر نہیں رکھی. اور یہی عقیدہ یورپ کا تھا. آپ گوگل پہ سرچ کریں اور ان یورپین کنٹری کے اندر جو یہ بلڈنگیں تیار ہوتی ہیں, ہوٹلز تیار ہوتے ہیں, آپ دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. جب 12 پہ آتے ہیں نا, 12 کے بعد 13 نمبر آتا ہے. 13 نہیں لکھتے, 14 لکھتے. 13 ان کے یہاں نحوست والا نمبر, تو ہمارے یہاں بھی 13 نحوست والا نمبر. اور میرے بھائیوں یہ کوئی نمبرنگ نہیں چلے گی. عقیدہ خالص چلے گا, عقیدہ ٹھیک چلے گا, عقیدہ درست چلے گا. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جو آئے گا اس کا چاہے پہلا نمبر ہو, دوسرا ہو, تیسرا ہو, چوتھا ہو, پانچواں ہو, جتنے بھی نمبر لے کر کے آئے گا, قیامت کے دن جو 100 میں سے 100 نمبر لے گا وہ اس کا لکی نمبر ہوگا, وہ جنت والا نمبر ہوگا, وہ جہنم سے نجات کا نمبر ہوگا. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں یہ عملوں کی بنا پہ فیصلے کیے جائیں گے. جب بندے کا عمل اچھا ہوگا اللہ اس نمبر کی بنا پہ اس بندے کو جنت میں داخل آتا ہے. چھوڑیں ان سب خرافات کو. اور اس مہینے کے اندر اگر کوئی بندہ اپنا کاروبار, اپنا کام دھندا چھوڑ کر کے بیٹھا ہے نا, کہ اس لیے نہیں یہ نحوست, یہ مہینہ نحوست والا ہے. اللہ کے نبی نے واضح کہہ دیا ولا سفر, وہ کوئی سفر شفر منحوس نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود شادی اس مہینے کے اندر کی ہے, اور ہم نے زیادہ چھلانگ لگائی. ہم تو محرم اور حرام میں بھی شادی نہیں کرتے. اس میں حضرت نواسے رسول حضرت حسین کو شہید کیا گیا. اور آخری بات حضرات محترم, آپ یہ دیکھیں کہ سفر کے اینڈ پہ کیا ہوتا ہے, کنڈے ہوتے ہیں, کنڈے ہوتے ہیں نا. اور بھائی یہ کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ پہلے کہا جاتا ہے رجب کے کنڈے, اب یہ سفر کے بھی ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اینڈ پہ بیمار ہوئے تھے, اور نبی علیہ السلام صحت پا کر کے آپ نے سیر و تفریح کی. میرے بھائیوں پیغمبر کی مرض بہت مانا کہ سفر کے اینڈ پہ ہوئی ہے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر بیمار ہوئے, اور 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام نے وفات پائی ہے. اور پائی پھر وہ وفات دا دن 12 ربیع الاول دا دن ہے, انہوں نے نحوست جان. میرے بھائیوں یہ کوئی بات نہیں, یاد رکھیں. ایک بات توجہ سے آپ سنیں, بندوں کے لیے دن نحوست ہوا کرتے ہیں, ہوا کرتے ہیں, ہم نہیں کہتے, لیکن ان کی بدعملیوں کی وجہ سے ہوا کرتے ہیں. اللہ نے موسیٰ اور فرعون کو, جب فرعون سمندر میں غرق ہوا تھا, وہ فرعون کے لیے نحوست کا دن تھا, اور موسیٰ علیہ السلام کے لیے خوشی کا دن تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی چیز نحوست والی نہیں ہے. اگر تمہارے گھروں کے اندر کوئی چیز نحوست والی ہوتی تو 2 چیزیں ہوتی, ایک عورت کے اندر نحوست پائی جاتی, اور ایک تمہاری سواری کے اندر نحوست پائی جاتی. لیکن نحوست ہے نہیں. اگر ہوتی ان چیزوں کے اندر ہوتی. ہاں, جو عورت اپنے باپ کا احترام نہیں کرتی, اپنی ماں کا احترام نہیں کرتی, اپنے خامد کا احترام نہیں کرتی, بچوں کو گالی گلوچ دیتی ہے, یہ اس کی بدعملی اس کے لیے نحوست ہے. جو سواری جس پہ انسان بیٹھ کر کے گناہ کے کام کرتا ہے, زنا کرنے جاتا ہے, ڈرامے دیکھنے جاتا ہے, فلمیں دیکھنے جاتا ہے, اور دیگر کام کرتا ہے, حضرات وہ سواری اس کے لیے نحوست ہو سکتی ہے. لیکن یہ سب کچھ انسان کے عمل کی وجہ سے ہے, بدعملی کی وجہ سے ہے. یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے, آج ہر بندہ کہہ رہا ہے میں پریشان ہوں, میں پریشان ہوں. اللہ کہتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ دنیا میں جو فساد دیکھ رہے ہو, یہ دنیا میں جو لڑائیاں دیکھ رہے ہو, یہ دنیا میں جو مہنگائیاں دیکھ رہے ہو, دنیا میں یہ سب کچھ جو دیکھ رہے ہو, ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تم نے ان ہاتھوں سے گناہ کیے, تم نے اس پاؤں سے گناہ کیے, تمہاری زبانوں نے گناہ کیے, تمہارے بدعملیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے یہ تمہیں دین دکھائے ہیں. اگر تم آج اس زمین پہ وما اصابکم من
मुसीबत फबिस्म अल्लाह। दुनिया में कोई भी मुसीबत आती है अल्लाह के हुक्म से आती है, कोई भी मुसीबत टल जाती है अल्लाह के हुक्म से आती है। और एक कुरान मजीद की और आयत है, अल्लाह फरमाते हैं तुम्हें दुनिया में कोई भी आसानी आए वो अल्लाह की तरफ से आया करती है, और दुनिया में तुम्हें कोई भी बीमारी लगे, कोई भी परेशानी आए, ये तुम्हारे अमलों की वजह से हुआ करता है। इसलिए अपना अकीदा बनाओ, कोई दिन मनहूस नहीं, कोई महीना मनहूस नहीं, कोई हजरत वो साल मनहूस नहीं, कोई जुमा मनहूस नहीं, कोई हफ्ता सोमवार मंगल बुध जुमेरात कुछ भी मनहूस नहीं है। ये तुम्हारा अकीदा है, तुमने बना रखा है, इसलिए इन अकीदों से जान छुड़वाएं, वरना याद रखो वशर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन दलाला व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। हर बिदअत गुमराही है। ये जो तुम मनहूस करके अल्लाह रब्बुल इज्जत को वसीयतें देते हो, ज़माने को बुरा कहते हो। शतमनी इब्नु आदम, अल्लाह नबी को कह रहे थे, नबी ये दुनिया के लोग, तेरी उम्मत के लोग मुझे खुदा को गाली देते हैं, खुदा को बुरा कहते हैं। और खुदा को बुरा कहना क्या बुरा होता है? ज़माने को बुरा कहना होता है। कोई बंदा दिन को गंदा कहते, कोई बंदा ज़माने को गंदा कहते, कोई हफ्ते को गंदा कहते, कोई साल को गंदा कहते। याद रखो जो बंदा ज़मानों को गाली देता है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को गाली देता है। वल्लाह कसम है ज़माने की, ये कौन कसमें उठा रहा है? अल्लाह उठा रहे हैं। इन्नल इंसान लफी खुस्र, सारे इंसान खसारे के अंदर हैं। मानना पड़ेगा ज़माना खुदा का है। खुदा जो ज़माना उतार देता है उसमें रहमतें भी आती हैं, बरकतें भी आती हैं, खुदा की रहमतों का नुज़ूल भी होता है। हाँ, कोई परेशानी आ जाए, कोई मुसीबत आ जाए, ये सब कुछ बिमा का सबक कई दिखना, ये तुम्हारे हाथों की कमाई है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से। इन्नल्लाह ला यज़लिमु अन्नास शैया, भाई किसे बंदे पे अल्लाह जुल्म नहीं करता, किसे बंदे पे खुदा जुल्म नहीं करता। वलाकिन्न अन्नास अनफुसहुम यज़लिमून, दुनिया के लोगों ये जो जुल्म हो रहा है ये तुम्हारे नफ्सों की कमाई है, तुमने खुद किया धरा है। इसलिए अल्लाह से ये दुआ किया करे, इलाही सही अकीदा दे दे, मुसलमानियत वाला अकीदा दे दे, नबी वाला अकीदा दे दे, सहाबा वाला अकीदा दे दे। सब कुछ छोड़ छाड़ करके नहूसत को अपने ज़हनों से निकाल करके सही मानों के अंदर इस सफर वाले महीने के अंदर वो काम करें जो आप पहले महीनों में करते हैं, जो मुहर्रम में करते हैं, जो रबीउल अव्वल में करते हैं, जो हज़रत रजब शौबान ज़ुल्क़ादा ज़ुल्हज्जा में करते हैं। जो काम तुम दूसरे महीनों में करते हो इसी महीने में भी वही काम किया करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, इलाही हमारा अकीदा दुरुस्त फरमा दे, हमारी इस्लाह फरमा दे। कोई महीना नहूसत वाला नहीं है, सब कुछ अल्लाह की रहमत है, अल्लाह का दिया होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से होता है। अल्लाह मालिक से दुआ है, अल्लाह हमें समझने की और इसके अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए।